رازدار کے معزز ناظرین کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ کہتے ہیں کہ کفار کبھی بھی آپ کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ وہی ہوا شہنشاہ جو کہ عثمان بے سے اتحاد کرنے کے بعد کلاڈیوس کو مارنے والا تھا اور برسا واپس لینے والا تھا۔ منگولوں کا خطرہ ٹلنے کے بعد شہنشاہ نے آنکھیں پھیر لی ہیں، اور یہ بات عثمان بے اچھے سے جانتے تھے کہ شہنشاہ پیٹھ میں چھرا گونپے گا ہی گونپے گا۔ تاہم اس کے باوجود عثمان بے چاہتے بھی یہی تھے، کیونکہ وہ برسا کی طرف پیش قدمی کرنے کو بےتاب تھے۔ وہ اس لیے کہ معاہدے کے مطابق عثمان بے کسی بھی بازنطینی زمین پر حملہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اب تو پورے کی پوری کہانی ہی چینج ہو چکی ہے۔ جی ہاں، ایک بار پھر عثمانی اور بازنطینی دو ہاتھ کر رہے ہیں، اور ہونا بھی یہی تھا، کیونکہ ان زمینوں پر اس وقت دو ہی طاقتیں ہیں، عثمانی اور بازنطینی۔ ایک طرف بازنطینی ہیں جنہیں اپنے قلعے بچانے کے لالے پڑے ہیں، اور وہ کھوئے ہوئے قلعے واپس لینا چاہتے ہیں، جو کہ ان کا خواب ہی رہے گا، جبکہ دوسری جانب عثمان بے ہیں جو کہ اپنی دور اندیشی سے لگاتار فتوحات حاصل کرتے جا رہے ہیں، اور اب ان کا اگلا ٹارگٹ برسا ہے جو کہ بازنطین کا دل مانا جاتا ہے۔ ویسے بھی اب عثمان بے طاقتور ہو چکے ہیں، سبھی ترک قبائل ان کے ساتھ ہیں، جبکہ تاریخی کرداروں کی بھی یکے بعد دیگرے آمد کا سلسلہ جاری ہے، جس نے سیریز کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ لیکن واضح کر دیں کہ چونکہ سیزن 6 کے اختتام میں صرف 4 سے 5 ایک ساتھ ہی باقی ہیں، تو کورلوش مینجمنٹ کی پوری کوشش ہے کہ سیزن 6 کو یادگار بنایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ترگت غازی جیسے بڑے کردار کی بھی انٹری کروائی گئی تھی، اور ابھی مزید سرپرائزز آڈینس کے منتظر ہیں۔ خیر، نئے واقعات کا آغاز ہو چکا ہے، جبکہ پرانے ٹاپکس کو بھی کلوز کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، فاطمہ اور حلیمہ کے درمیان غلط فہمیاں ختم ہوئیں، اور اب وہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے کو بھی تیار ہیں، جبکہ صوفیہ بھی شہنشاہ کے پاس پہنچ چکی ہے، اور وہیں کلاڈیوس بھی موجود ہے۔ تاہم عثمان بے کا اور غداروں کا سالوں کا ساتھ جاری ہے۔ جی ہاں، یگیت آلپ نے غداری کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، اور خفیہ طور پر کلاڈیوس کو خبریں دے رہا ہے، اور ترگت غازی کے تو کیا ہی کہنے، انہوں نے آتے ہی عثمانی فوج میں ایک نئی جان پھونک دی ہے۔ جی ہاں، کافی ٹائم سے عثمان بے کے سپاہیوں میں ایک تجربہ کار جنگجو کی کمی تھی، جو کہ انہیں لیڈ اور گائیڈ کر سکے۔ آخرکار اب وہ کمی پوری ہو چکی ہے، جبکہ عثمان بے کی فوج میں مزید آلپس کا اضافہ ہو رہا ہے۔ جی ہاں، سلگر آگا کو ایک بار پھر ان زمینوں پر دیکھا گیا ہے، جو کہ خوش آئند بات ہے، جبکہ بیڑیے کی کھالوں میں موجود جنگجوؤں کی بھی انٹری ہو چکی ہے، جن کے بارے لوگ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ یہ قمر الآبدال اور ان کے آدمی ہیں۔ تاہم حقیقت کیا ہے، یہ ویڈیو میں آگے چل کر ڈسکس کریں گے۔ تو آج کی اس شارٹ سی ویڈیو میں نیکسٹ ایپیسوڈ کی مکمل ڈیٹیلز بتائیں گے، جو کہ آپ کو کہیں اور سے نہیں ملیں گی، تو ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ بات ہوگی کہ عثمان بے نے صوفیہ کے تھرو کیا بڑا جال بچھایا ہے، یگیت آلپ کب ایکسپوز ہوگا، اور اس کا خاتمہ کس کے ہاتھوں ہوگا۔ اس کے علاوہ بات ہوگی اس بڑے مارکے کی جو کہ ہمارا منتظر ہے۔ آپ کو بتائیں گے کہ کیا قمر الآبدال کی واپسی ہو چکی ہے، بیڑیوں کی کھالیں پہنے یہ جنگجو کون ہیں، کیا حلیمہ کا کردار اب ختم ہونے جا رہا ہے اور وہ شہید ہو جائیں گی، شہنشاہ نے کلاڈیوس کے ساتھ مل کر کیا خفیہ پلان ترتیب دیا ہے، جبکہ اور بھی بہت سی اہم باتیں اسی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے، تو ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ بات سٹارٹ کرتے ہیں صوفیہ سے۔ صوفیہ، جس کو حلیمہ کے قبیلے آنے کے بعد سے سائیڈ لائن کر دیا گیا تھا، وہ سب کچھ کھونے کے بعد ازنک پہنچ چکی ہے، جہاں اس کی ملاقات شہنشاہ سے ہوئی ہے۔ شہنشاہ، جس نے عثمان بے سے وعدہ کیا تھا کہ تم کوچار کا خاتمہ کرو، میں کلاڈیوس کو مار دوں گا، لیکن اس نے اس سب کے اگینسٹ جاتے ہوئے نہ صرف کلاڈیوس سے ہاتھ ملا لیا ہے، بلکہ صوفیہ اور کلاڈیوس کی صلح بھی کروا دی ہے۔ ویورز، واضح کر دیں کہ شہنشاہ ایک دور اندیش سیاستدان ہے، وہ اصل میں کلاڈیوس کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے تاکہ عثمان بے برسا کی طرف منہ نہ کریں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بیڑیے کا بچہ بیڑیا ہی ہوتا ہے۔ شہنشاہ، کیا پوری بازنطینی فوج بھی عثمان بے کو ان کے مقصد سے نہیں روک سکتی؟ اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ قسط میں عثمان بے نے صوفیہ سے کہا تھا کہ اب تمہارے پاس کچھ نہیں رہا، اب تمہارے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ تم وہی کرو جو میں کہتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی پوچھ رہا ہے کہ کیا صوفیہ عثمان بے کے کہنے پر سب کر رہی ہیں، یا کہ صوفیہ غداری کر رہی ہے۔ ویورز، سب سے پہلے ایک چیز واضح کر دیں کہ صوفیہ کا اختتام آ چکا ہے۔ جی ہاں، صوفیہ صرف 1 سے 2 قسطوں کی مہمان ہے۔
یہ بات الگ ہے کہ صوفیہ کا سب کچھ کلاڈیس کی وجہ سے ہی گیا، تاہم شیطان صرف صوفیہ سے اچھے کی امید کرنا میرے خیال میں بے وقوفی ہوگی، اور اس ایکٹر کو پازیٹیو دکھانے کی تو کوئی تک ہی نہیں بنتی، کیونکہ اس کے ہاتھوں پر ہزاروں بے گناہوں کا خون ہے۔ یہاں دو پاسبلٹیز ہیں۔ اگر تو صوفیہ عثمان بے کے پلان کے مطابق چلتی ہے تو یگیت آلپ اسے کلاڈیس کے سامنے ایکسپوز کر دیں گے اور وہ کلاڈیس کے ہاتھوں ماری جائے گی۔ تاہم اگر وہ عثمان بے سے غداری کرتے ہوئے کلاڈیس سے ہاتھ ملا لیتی ہے تو اسے عثمان بے کے قہر سے کوئی نہیں بچا سکے گا اور وہ عثمان بے کی تلوار کی دار محسوس کرے گی۔ اگر صوفیہ کی بات ہو ہی رہی ہے تو تھوڑی سی بات پوئنہ یعنی حلیمہ کی بھی کر ہی لیتے ہیں۔ ویورز، اگر آپ کو یاد ہو تو جب حلیمہ یعنی پوئنہ کا کردار اپیئر ہوا تھا تو ہم نے آپ سے تبھی کہا تھا کہ یہ ایک فکشنل کریکٹر ہے، کیونکہ عثمان بے کی اس نام کی کوئی بیٹی نہیں تھی۔ تاریخ میں صرف فاطمہ کا ہی ذکر ملتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پچھلے دنوں آدھے سے زیادہ اسکرین ٹائم حلیمہ کو ہی دیا گیا، جبکہ اب بھی اس کے 3 سے 4 سین ضرور دکھائے جاتے ہیں۔ اب چونکہ تاریخی کرداروں کی آمد کی بھرمار جاری ہے تو فکشنل کرداروں کی چھٹی ہونے جا رہی ہے، اور جیرکتائی جیسے بڑے کردار بھی سیریز کو خرابات کہہ جائیں گے۔ ایسے میں حلیمہ کے کردار کا بھی فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ جی ہاں، یا تو حلیمہ کا کردار سائیڈ لائن کر دیا جائے گا یا پھر ان کی شہادت دکھا دی جائے گی۔ تاہم اگر شہادت نہیں بھی دکھائی جاتی تو بھی وہ صرف چند قسطوں کی ہی مہمان ہیں، کیونکہ انہیں سیزن 7 کا حصہ نہیں بنایا جائے گا۔ ویورز، چونکہ منگولوں کا خطرہ ٹل چکا ہے تو اب بازنطینیوں اور عثمانیوں نے ایک دوسرے کے خلاف محاذ کھول لیا ہے۔ جی ہاں، کائی اور بازنطینی شروع سے ہی حریف ہیں۔ شہنشاہ اور عثمان بے دونوں اس بات سے خوب واقف ہیں کہ ان زمینوں پر بڑا مارکا ہونے جا رہا ہے جو کہ فیصلہ کن ہوگا اور دونوں میں سے کسی ایک کی قسمت کا فیصلہ کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ شہنشاہ نے اس حوالے سے پلان ترتیب دینا شروع کر دیا ہے، جبکہ عثمان بے بھی تیار ہیں، اور چھوٹی موٹی جھڑپوں کا تو آغاز ہو ہی چکا ہے، جیسے کہ آپ نے بالا خاتون اور حلیمہ کو بازنطینی سپاہیوں سے بھی لڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ کلاڈیس، جسے شہنشاہ کی سپورٹ کے بعد اب مزید طاقت مل چکی ہے، وہ عثمان بے پر زوردار حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن چونکہ عثمان بے پہلے سے ہی حملہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو وہ کلاڈیس کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ البتہ یگیت آلپ کی غداری کی وجہ سے عثمان بے کو تھوڑا بہت نقصان ضرور ہوگا، اور عثمان بے کو منصوبہ لیک ہونے کی وجہ سے پلان چینج کرنا پڑے گا۔ تاہم بہت جلد عثمان بے شہنشاہ کے اس پالتو کلاڈیس کو اپنے ہاتھوں سے جہنم واصل کریں گے، لیکن اس سے پہلے کلاڈیس عثمان بے کے کسی قریبی آلپ یا پیارے کی جان لے سکتا ہے۔ کلاڈیس کا تو خاتمہ ہوگا، تاہم اس کی جگہ پر شہنشاہ نیا کمانڈر بھیج دے گا، اور پھر عثمانیوں اور بازنطینیوں کے درمیان نہ ختم ہونے والی جنگ کا آغاز ہو جائے گا۔ جی ہاں، ان زمینوں پر بڑا مارکا ہمارا منتظر ہے، لیکن اس جنگ کے فاتح عثمان بے ہی ہوں گے، اور اس فتح کے ساتھ ہی عثمانی ریاست کا عروج شروع ہو جائے گا اور عثمان بے کا نام پوری دنیا میں گونجے گا، جبکہ اس کے ساتھ ہی عثمان بے برسا کو باقاعدہ طور پر گھیر لیں گے۔ سیزن فنالے کا اختتام برسا کے محاصرے پر ہوگا، جبکہ برسا کی فتح سیزن 7 میں دکھائی جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں اس سوال کی جو کہ بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ یگیت آلپ کی غداری کب آشکار ہوگی اور اس کا خاتمہ کس کے ہاتھوں ہوگا۔ ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ کوجا بے کے بھائی یگیت آلپ منگول کمانڈر کوچار کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے، تاہم کوچار کے مارے جانے کے بعد کلاڈیس نے اسے بلیک میل کر کے اپنی طرف کر لیا اور اب اس کے تھرو قبیلے کی ساری خبریں لیتا ہے۔ لیکن واضح کر دیں کہ کوجا بے بھی اپنے بھائی یگیت کو اچھے سے جانتے ہیں، انہیں جیسے ہی یگیت پر تھوڑا سا بھی شک ہوگا تو وہ اس کا پیچھا کروائیں گے، اسی دوران یگیت ایکسپوز ہو جائے گا۔ واضح کر دے کہ یگیت کوجا بے سے بہت زیادہ ڈرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کوجا بے ایک اصول پسند اور دور اندیش آدمی ہیں جو کہ غداری کو ہرگز معاف نہیں کرتے۔ یگیت کی غداری عثمان بے کے سامنے کوجا بے کے لیے شرمندگی کا باعث ضرور ہوگی، تاہم وہ اسے معاف نہیں کریں گے، اور چونکہ غداری کی سزا صرف موت ہے تو وہ اسے اپنے ہاتھوں سے سزا دیں گے، اور یوں یگیت اپنے انجام کو پہنچے گا۔ ویورز، اب بات کرتے ہیں سیریز میں شامل ہونے والے ان نئے کرداروں کی جنہوں نے آڈینس کو کنفیوز کر کے رکھ دیا ہے۔ ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ترگت بے کی آمد کے بعد مزید تاریخی کرداروں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، جس نے آڈینس کی خوشی کو دوبالا کر دیا ہے۔ اب جن کرداروں کو بیڑیوں کی کھالیں پہنے دکھایا گیا ہے، سب نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ قمر الآبدال کی واپسی ہو گئی ہے۔
اس بارے کیا حقیقت ہے ابھی بتا دیتے ہیں۔ ویورز، سب سے پہلے ایک چیز واضح کر دیں کہ تاریخ کے مطابق قمر الآبدال کی وفات 1286 میں ہو گئی تھی اور انہوں نے زیادہ ٹائم ارطغرل بے کے ساتھ ہی گزارا تھا۔ اردو سیریز میں جان بوجھ کر قمر الآبدال کو دکھایا گیا، حالانکہ وہ ارطغرل غازی کے دور میں تھے۔ اس چیز کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ ان کی وفات 1286 میں ہوئی تھی، جبکہ سیریز میں اس وقت جو دور چل رہا ہے وہ 1316-17 کا ہے، تو ٹیکنیکلی تو ان کی واپسی پاسبل ہی نہیں ہے۔ ہاں، البتہ یہ وردی قمر الآبدال کی تھی۔ ویورز، اگر اردو سیریز سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی سوال ہے تو کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔